اللہ کے جلال و منوا کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے۔ یہ مبارک مجلس عہد ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلس ہے، اور یہ مجلس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار سرکار مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو بہن کے پاس اجازت لی گئے ہیں، آج تک تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے نکاح اور مہر کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، نکاح میں شریعت کے اعمال ہے، 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں ہیں۔ نکاح میں پہلا فرض ایجاب قبول ہے اور دوسرا فرض گواہوں کا ہونا ہے۔ گواہ ایسے گواہ ہوں جو عاقل اور بالغ ہوں اور جو ایجاب کراتے وقت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گواہی ایجاب ہو رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، مہر واجب الادا ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ مہر کے 2 اقسام ہیں، ایک ہے مہر موجل، میم او جیم لام جو موجل ہے، یہ بعد میں جو نکاح میں مہر ادا کیا جاتا ہے اس مہر کو موجل کہتے ہیں۔ اور مہر معجل، میم عین جیم لام، معجل مہر ہے۔ یہ مہر کا مطلب نکاحی کے وقت جو مہر متعین کیا گیا وہ مہر ادا کرنا ہے، اور جو نکاحی کی مجلس میں مہر ادا کیا جاتا ہے اس میں دینار سرخ اور دینار شرعی نہیں لکھا جاتا۔ آپ ایک مہر مقرر کیے 12,000 21,000 تو آپ وہی مہر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور آج سے 20 25 30 سال پہلے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی نکاح ہوتے تھے ہر نکاح میں 2 دینار سرخ 2 دینار شرعی، اور برادری میں آج سے میں نے 20 25 سال پہلے بھی جو نکاح پڑھایا تو اس میں 5 دینار سرخ 5 دینار شرعی بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دینار سرخ کیا ہے، دینار شرعی کیا ہے، ہر ایک کو یہ جاننا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، غور سے سماعت فرمائیں، جو اپنا مہر ادا نہیں کیے آج ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو نکاح نامے میں جو مہر ہے آپ کو وہی مہر دینا پڑے گا۔ دینار سرخ دینار شرعی ہے، 1 دینار سرخ 11 گرام 650 ملی گرام سونا ہے، اور 1 دینار شرعی 3 گرام سونا ہے۔ نکاح نامے میں وضاحت کی گئی ہے، اگر کسی کا نکاح 20 سال پہلے ہوا، 50 سال پہلے ہوا، 60 سال پہلے ہوا، دینار سرخ دینار شرعی نکاح ہوا ہے اور آج کی تاریخ میں مہر ادا کرنا چاہ رہے، جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو 100 روپے تولہ سونا ہے، آج 95 یا 97 ہزار روپے سونا ہے، لگ بھگ 1 لاکھ روپے تولہ سونا ہے۔ آپ کو آج کے پیسے دینا پڑے گا۔ آپ بولتے نہیں میرا نکاح 20 سال 50 سال پہلے ہوا، میں نے اپنا مہر ادا نہیں کیا، دینار سرخ ہے دینار شرعی ہے، تو عزیزان محترم دینار سرخ دینار شرعی آج ادا کر رہے ہیں تو آپ کو آج کی تاریخ کے پیسے دینا پڑتا ہے۔ شریعت مبارکہ یہ بھی اجازت دی ہے کہ جس کا مہر بہت زیادہ ہو چکا ہے تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کے بعد مہر دیکھیں اور دینار سرخ دینار شرعی ہو تو آپ اسٹالمنٹ قسط کے انداز میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یا دلہن کے نام پہ بیگ کو کھلا کر جمع کر سکتے ہیں، اور ہم کو اطلاع کرنا ہے میں اپنا مہر جمع کر رہا ہوں۔ اگر اس اسنا میں چلے بھی جاؤں تو جو مہر مقرر جو مہر جمع ہوگا الحمدللہ وہ مہر آپ کا ہوگا۔ عزیزان محترم، جو آپ مہر کے تعلق سے تفصیل سے سن رہے ہیں، میرا چینل ہے قاضی عبدالرشید صوفی، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی مہر کے تعلق سے میں نے الحمدللہ سرخ اور شرعی کی مقدار میں نے بتایا ہے، یہ تمام بیانات آپ کے سامنے آتے رہیے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اسکرین کے اوپر
میرا فون نمبر آئے گا اور وہ فون نمبر سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اپنے گھر کو گئے، نکاح نامہ نہیں مل رہا، کیسا کرنا، میں دیا کہ نہیں دیا کہ میں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرچل خطب اللہ پور کا ایریا ہے، ہمارے بیٹے صدر قاضی ہے گورنمنٹ کے، پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ گورا بنڈا ایریا کرتا ہے ڈبلی پنچایت کے بیٹے صدر قاضی ایڈوکیٹ جو ہے وہ بھی ریکارڈ موجود ہے۔ اس ہفتے میں نکاح ہو تو ہم سے ملاقات کر لیجئے، اگر آپ پہلی فرصت میں جائیے، آدھار کارڈ لے کر جائیے، حاجی صاحب سے بولا مجھے نکاح نامہ ہے، اور آج کے دور میں ہر ایک کا نکاح نامہ رہنا ضروری ہے، ہر گھر میں اپنا نکاح نامہ رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ نکاح نامہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک شادی کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ میں نے کیا مہر ادا کیا، کیا میرا مہر صرف پیسے تھے، میں نے سلح ادا کیا، شرعی ادا کیا، میں نے دیا پیسے نہیں دیا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے معلوم ہوں گی۔ کیا عزیزان محترم بات یہ دراصل یہ ہے کیا مہر ادا کرتے وقت دعوت کرنا کیا پہلی انداز میں لوگوں کو کھلانا کوئی ایسی ضرورت نہیں، جو ہے گھر میں وہ کھا لیجیے۔ کیا مہر ادا کرتے وقت جو گواہ نکاح میں موجود ہے وہی گواہ ہونا تھا، اگر وہ گواہ موجود ہے قریب ہے آپ ان کو بلا لیجیے، جو نہیں ہے کوئی بات نہیں، جو دلہن کے سامنے بے پردہ ہوتے ہوں ان کے سامنے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان محترم مہر کی کوشش فکر اور طلب ہونی چاہیے۔ خواتین کو چڑیاں پھوڑنے لگا کے مہر معاف کرو مہر معاف کرو، لیکن اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنا مہر ادا کرنے کی نیت کیا، کوشش کیا، جدوجہد کیا، فکر کیا، طلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مہر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دلہا مہر ادا کرنے کی نیت نہیں کرتا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنا مہر ادا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اس کا شخص ظالم میں ہوگا، زنا کرنے والوں کو پھر اس پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو نے سنت کے مطابق نکاح کیا لیکن تیری نیت مہر ادا کرنے کی نہیں ہے، اسی لیے بتایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری اور آپ کی فکر اور طلب یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا مہر کیسے زیادہ ادا کریں۔ عزیزان محترم نکاح میں 3 سنتیں ہیں، ایک خطبہ نکاح پڑھنا، انشاءاللہ تعالیٰ کہ خطبہ نکاح ہوگا، اور دوسری سنت نکاح میں مصری بادام تقسیم کرنا۔ اگر مصری بادام آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ شکر لینا، شکر تمام کو تقسیم کرنا۔ اور تیسری سنت یہ ہے حسب استطاعت ولیمہ کرنا۔ ولیمے کا مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر جس کے پاس طاقت ہے سکت ہے تو آپ 1 بکرے سے ولیمہ کرو، اور طاقت ہے 2 بکرے سے ولیمہ کرو۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے ولیمہ کرنے کے لیے، آپ کے پاس سکت نہیں ہے، تو آپ کو کوئی قرضہ کرنے کی ضرورت نہیں، کئی مال انٹرسٹ رکھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے قرضہ حسنہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ 1 مٹھی پر کھجور لو، 1 مٹھی پر کھجور لو تو یہ نیت کرو یہ میرا ولیمہ ہے، ولیمے کی دعوت ہے، تمام کو آپ 1 کھجور تقسیم کر دو تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ ویسا بھی نہیں کر سکتے تو یہ بھی آسان طریقہ بتایا گیا کہ 1 دسترخوان بچھاؤ، اور دسترخوان بچھانے کے بعد 3-4 ساتھی کے گھر میں جو پکا ہوا ہے، کسی کے پاس دال کھانا سبزی پاپڑ اچار، کسی کے پاس چکن، کسی کے پاس مٹن، جو بھی پکا ہوا ہے آپ اس دسترخوان میں بل بانٹ کے کھا لو، ولیمہ ہو جائے گا۔ بس نکاح میں میں نے جو ابھی بتایا نکاح میں شرعی 6 اعمال ہے، 2 فرض 1 واجب اور 3 سنتیں ہیں۔ اس کے بعد جو رسم و رواج ہے، سانچک ہے، مہندی ہے، منجا ہے، جلوہ ہے، ناچ گانا بجانا ہے، جوڑے گھوڑے کی رقم لینا ہے، جماعیاں کرنا ہے، تمام اسلام میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح، سب سے اچھا نکاح وہ نکاح ہے کم خرچ میں ہو، سادگی میں ہو۔ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جس نے سنت سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں۔ کہ عزیزان محترم آج خوشی اور مسرت کا بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دلہا دلہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محبتیں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ لیکن نکاح کی مجلس میں ہم کو یہی پیغام ملتا ہے
کہ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام نے جو ہم کو نکاح کے جو شرعی اعمال بتائے ہیں ہم تمام کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور عزیزان محترم، مہر کے تعلق سے ہم نے اس کو بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مہر ادا کیا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر کہ مہر ادا کیے، نہیں ادا کیے ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے ادا کریں۔ الحمدللہ ہم نے ابھی نماز عشاء ادا کر کے آئے ہیں، ہم کو فجر کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز فجر ادا کیا ہم کو ظہر کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز ظہر ادا کیا عصر کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز عصر ادا کیا مغرب کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نے نماز مغرب ادا کے عشاء کا بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال وقت کی اجازت ہے تو آپ کے عرض کروں، میرا چینل ہے قاضی عبدالرشید صوفی، آپ یوٹیوب پہ جائیے سبسکرائب کر لیجئے نکاح اور مہر کے تعلق سے، اور یہ بھی بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ میں اللہ جل جلالہ و منوع سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے کی ادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم علي بينهما كما علق بين سيدنا آدم وحواء نبي الصلاة والسلام آمين اللهم علي بينهما كما علق بين سيدنا موسى صفور على نبي الصلاة والسلام آمين اللهم علي بينهما كما علق بين حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وقد بلغ عائشة رضي الله تعالى عنهما اللهم علي بينهما كما علق بين سيدنا ابي مرتضى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے نکاح کے مجلس کی بے انتہا قبول فرما، اے اللہ دلہا دلہن میں محبت رحمت برکت عطا فرما، اے اللہ ہونے والے اولاد کو نیک اور صالح فرما، اے اللہ دین کا داعی بنا، اے اللہ ہونے والے اولاد کو نما حفاظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رحیم اللہ اے کریم اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام نے نکاح کی مجلس میں جو خیر کی دعا مانگی ہے اے اللہ ہمارا حصہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام نے جن شروع سے پناہ مانگی ہے اس میں ہم سب کے سارے عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مہر واجب الادا ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے، اے اللہ جنہوں نے اپنا مہر ادا کیا ہے اے اللہ اس مہر کو بے انتہا قبول فرما، نہیں ادا کیا ہم تمام کو اپنا مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل و کرم سے رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، تمام مشکلوں کو آسان فرما، بلجیات و عافیات کو دور فرما، غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو نمازی ہم کے نماز میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے اس پر عمل کرنے والا بنا، اللہ کے نبی رسول پاک علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ بالخصوص ہم نے جو مانگ رہے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس دعاؤں میں بزرگ بھی ہے میرے مولا، اے اللہ آپ کا وعدہ ہے جن کی داڑھی سفید ہوتی ہے آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ اس میں بزرگ بھی ہے بچے بھی ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعائیں میں قبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى بسم الله اللهم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ورسوله النبي المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
ولله الحمد وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء محمد وأولياء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.